کبھی کبھی آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے چاہتے ہیں تو ہمارا کام وہ وہیں کے وہیں رک جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور اچھے خاصے ہم یا ہمارے بچے ہوتے ہیں اور اچانک سے بیمار آ جاتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے حسد کی وجہ سے۔ حسدوں کیا، حسد جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حسد جلن والی نظریں ہوتی ہے اور ہمارے گھر سے خیر و برکت بھی چلی جاتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ تو یہاں پر میں مکس ویکس بنا رہی تھی، اس کے لیے تیاری کر رہی تھی ہسبینڈ کے لنچ کے لیے، اور ساتھ ہی آپ سے ٹاپک پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ہم بات کریں گے کہ ہم جو بد نظر کا شکار ہوتے ہیں، حسد کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں نظر لگ جاتی ہے، وہ کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹ ڈسکس کروں گی جو آپ کو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے، اور کوئی سا پوائنٹ اچھا لگے تو ضرور کامنٹس کر کے بتائیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے۔ جب ہماری ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جب ہم کسی کے حق میں ہم کسی کے حق میں برا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی برا نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کا یقین کامل اللہ تعالیٰ پر ہے تو کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کے لیے بھی کچھ رولز ہیں جسے ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ بد نظری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ بد نظری کا شکار بھی نہ ہو، آپ کو کسی کی نظر بھی نہ لگے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیں۔ دیکھیے، جب 5 وقت نماز آپ پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر باقاعدگی سے کریں گے، چلتے پھرتے استغفار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، کھانا بناتے ہوئے سب اللہ کا ذکر کریں گے، اور کھانے کو صرف ڈھک کے بنائیں گے، اور ہر کام بسم اللہ سے کریں گے، تو آپ کے بالکل سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات، آپ کو سورہ بقرہ جو ہے وہ آپ کو صبح شام اپنے گھر میں چلانی ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، 2.5 سپارے بڑی ہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے، تو لیکن آپ تیز آواز میں اپنے گھر میں اس کو چلائیے اور دروازے کھڑکی کھول دیجئے، اسپیشلی عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ تو آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ باقاعدگی سے تیز آواز میں چلائیے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے باقاعدگی سے، آپ ایک بار کر کے دیکھیے گا، 1.25 مہینے تک یعنی کہ 40 دن تک کر کے دیکھیں، تو آپ کے گھر میں جو آلائے بلائے ہوں گی، جو ادھر ادھر کی جو بلائیں ہوں گی، وہ سب نکل جائیں گی، اور آپ کے گھر میں خود ہی ایک نور پیدا ہو جائے گا، ایک ذہن جو سکون آتا ہے وہ آ جائے گا، اور آپ کو خود اچھا لگنے لگے گا، اور آپ کے بچوں میں بھی عادت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت بھی ہو، ہم بد نظری کا شکار بھی نہ ہو، کسی کی بری نظر ہم پہ نہ پڑے، تو یہ والا عمل ضرور 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 سے کریے گا۔ اب آتی ہے دوسری بات، جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز اچھی پہنے تو ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں، جی ہاں۔ اور جب بھی اپنے بچوں کو دیکھیں تو بسم اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ اس سے نظر نہیں لگتی۔ جو ہم ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بچوں کو ہماری نظر زیادہ لگتی ہے، یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، کیونکہ ہم انہیں پیار سے دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، یہ دعا پڑھ لیا کرے، آپ کے بچے بد نظر سے محفوظ رہیں گے، اور اپنے اوپر چاروں کل پڑھ کر پھونک مار دیا کریں، اور اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، چھینک آنے پہ کیا پڑھنا چاہیے، سلام کیسے کرتے ہیں، صبح ہی اٹھ کے سلام کرتے ہیں۔ جب ایسی باتیں ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی سکھاتے رہتے ہیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت خود ہی آ جائے گی۔ اور ہم جو خواتین ہوتی ہیں، ہمیشہ ہم یہ رونا روتی رہتی ہیں کہ ہمارے دن میں تو برکت ہی نہیں ہے، ہمارے کھانے میں برکت ہی نہیں ہے۔ ہمارے کھانے میں برکت بھی تبھی آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اور ہمارے ٹائم میں برکت جب آئے گی جب ہم اپنے ٹائم کو اچھی طریقے سے مینیج کر کے لے کے چلیں گے، اور جب ہمارے دن کی شروعات اللہ کے نام سے ہوگی تو ہمارے دن کے سارے حالات ہمارے صحیح ہوں گے۔ اور اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ
देखिए, दूसरों की खुशी से कभी मत जला करें। अगर आपके ससुराल में, ददीहाल में या आपके मायके में कहीं भी कोई खुशी हो रही है, उन्होंने कुछ सामान लिया है या उनकी कुछ नई चीज़ आई है या वो सक्सेस हो रहे हैं, उनके बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, कभी भी उनसे हसद ना करें, क्योंकि जब हम दूसरों से हसद करते हैं तो वो उसका हसद का असर जो होता है हमारे ऊपर आता है। तो आप कभी भी ये वाली बातें ना किया करें। आपको चाहिए कि आप दूसरों की खुशी सुन के खुश हुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे हक में जो बेहतर है वो कर और हमें भी दूसरों के हासदों से बचा। तो जब आप किसी का अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी यकीनन अच्छा ही होगा। ये वाली बातें ज़रूर नोटिस किया करें। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि जितना हो सके सिंपल ज़िंदगी जिए। देखिए, ये जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। सबसे पहले तो अपनी इस आदत को बना ले कि शुक्र में जो शुक्र होता है अल्लाह ताला हमें उसे बढ़ा चढ़ा के देता है। लेकिन जब हम नाशुक्री करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो इससे भी हमारे घर में सुकून नहीं रहता, सुकून चला जाता है और हम अजीब सी एक बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। तो आप ऐसी हरकतें बिल्कुल भी मत किया करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में शुक्राना ज़रूर शामिल करें। हर बात पे शुक्राना करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें। अपने बच्चों को कहने की आदत डालें जब भी खाना खाएं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। एक अपने घर से खाना ज़रूर निकाला करें, सदका दिया करें। चाहे आप सदका 20 रुपए का दे, 10 रुपए का दे, 5 रुपए का दे, वो आपके घर में सुकून लाएगा और आपके घर में खैर बरकत भी लाएगा और आपको बुरी बलाओं से भी बचाएगा, क्योंकि सदका हमें हर चीज़ से बचा देता है। और जब सुबह आप उठा करें तो एक रोटी बनाकर या 2 रोटी बनाकर चिड़ियों को ज़रूर डाल दिया करें, चाहे वो गाय हो, डॉगी हो या फिर चिड़िए हों, उन्हें डाल दिया करें। उससे आप सुबह ही सुबह ये काम अमल ज़रूर किया करें, देखिएगा आपकी ज़िंदगी में खुद फ़र्क नज़र आएगा। तो आज ये छोटी सी वीडियो थी जो मैं आपके लेकर आई हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी मोर वीडियोज़ लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।